تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں. انشاءاللہ آج تفسیر کا سبق پہلے ہوگا. اسی طرح آن لائن جو مستورات و حضرات ہیں وہ بھی قرآن کریم کھول لیں. سورۃ العلق شروع ہوئی تھی اور اس کی 5 آیتیں ہم نے پڑھی تھی. ان آیات سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے عرض ہوئی تھی کہ چونکہ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کس موقع پر نازل ہوئی، کس کیفیت کے ساتھ نازل ہوئی، ساری باتیں آپ کے سامنے اختصار سے عرض ہو گئی. اور ان 5 آیات کا ترجمہ بھی آپ حضرات سے عرض کر دیا تھا. کچھ باتیں ان 5 آیات سے متعلق ہیں، پہلے وہ مکمل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے معزز ہے. دوسرا ترجمہ کیا ہوا؟ سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. تو اکرم کے 2 ترجمے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو وہ کچھ جو انسان نہیں جانتا تھا. اس کے بعد بریکٹ میں کیا لکھا؟ دوسرے ذرائع سے. تو حصول علم کا ایک بنیادی ذریعہ تو قلم ہے، لیکن صرف قلم نہیں ہے، اور بھی ہے. اس لیے ما لم یعلم میں مفسرین نے لکھا کہ دوسرے ذرائع، اور اس میں ساری چیزیں قیامت تک جو آنے والی ہے وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، جس کے ذریعے سے انسان کے پاس علم آتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ 5 آیات کا ترجمہ ہے. اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ آیت نمبر 1، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، آیت نمبر 1، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، اس میں ترتیب وار 3 انعامات کا بیان ہے. یہ لکھیں، آیت نمبر 1، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، اس میں ترتیب وار 3 انعامات کا بیان ہے. پہلی آیت جو ہے یہ انعام نمبر 1 ہے، چوتھی آیت انعام نمبر 2 ہے، اور 5ویں آیت انعام نمبر 3 ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ 3 انعامات اللہ پاک نے جو انسان پر کیے یہ بیان فرمائے. یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آیت نمبر 2 جو ہے، آیت نمبر 2، یہ تخصیص بعد التعمیم ہے. آپ لکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آیت نمبر 2 یہ تخصیص، تا خا صاد یا صاد، تخصیص ہم اردو میں کہتے ہیں نا خصوصیت کے ساتھ، ہے نا. تو تخصیص بعد التعمیم، بعد لکھیں با عین دال، اور التعمیم الف تا عین میم یا میم. تعمیم کا لفظ عموم سے ہے، عام، اور تخصیص کا لفظ خصوص سے ہے، جو چیز خاص ہو. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے تخصیص بعد التعمیم. کون سی آیت؟ آیت نمبر 2.
اب اس کا کیا مطلب ہے تخصیص بعد التعمیم؟ دیکھیں یہ اصطلاحات علمی ہیں، اس کو سمجھنے سے پختگی آئے گی۔ اب میں آپ کو پہلے ایک سادہ مثال عرض کرتا ہوں۔ اعلان لگ جائے، جی نہیں پہلے سمجھ لیں۔ اعلان لگ گیا کہ جامعہ عربیہ عباسیہ جامع مسجد شہزادہ کے تمام شعبوں کے طلباء عشاء کی نماز کے بعد پہلی منزل پر جمع ہو جائے، تو آپ لوگ آئیں گے؟ اس میں آئیں گے نا، اس لیے کہ آپ بھی ایک شعبے میں ہیں، آپ کا شعبہ تعلیم دین ہے، آپ آئیں گے، آپ بھی آئیں گے، حفظ و ناظرہ والے آئیں گے، کتابوں والے آئیں گے، تخصص والے آئیں گے، سب آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد دوسرا اعلان لگا، دوسرا اعلان کہ تعلیم دین کورس والے اپنے ساتھ 500 روپے بھی لے کر آئیں۔ ایک مثال ہے، پریشان نہ ہو ساتھی۔ تعلیم دین کورس والے اپنے ساتھ 500 روپے بھی لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا حفظ و ناظرہ کے طلباء 500 روپے لائیں گے؟ نہیں لائیں گے، کتابوں والے نہیں لائیں گے، تخصص والے نہیں لائیں گے، آپ لوگ لائیں گے۔ جو پہلا اعلان ہے وہ ہے عمومی، دوسرا اعلان ہے خصوصی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں بعض دفعہ ایک بات تعمیم کے ساتھ بیان ہو جاتی ہے، عمومی، سمجھ گئے؟ اس کے بعد اس میں سے ایک چیز کو خاص کر لیا جاتا ہے، بات سمجھ گئے؟ جیسے جمع ہونے میں تمام طلبہ شامل تھے نا، عام تھے، لیکن 500 روپے میں کیا ہو گئے؟ آپ لوگ خاص ہو گئے۔ اب دیکھیں دوستو، پہلی آیت کا ترجمہ آپ حضرات نے کیا کیا؟ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس چیز کو؟ ہر چیز کو پیدا کیا، اس میں انسان، جنات، حیوان، چرند پرند، پہاڑ، دریا، سمندر سب شامل تھے، عموم تھا نا، تعمیم تھی۔ لیکن دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ خلق الانسان من علق، سب نکل گئے اور کون خاص ہو گیا؟ انسان خاص ہو گیا۔ ان سب مخلوقات میں پھر انسان کو فرمایا کہ ہم نے اس کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ یہ کہلاتا ہے تخصیص بعد تعمیم، پہلے عموم تھا، اب خصوص آ گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ ہے۔ تو آیت نمبر 2 کیا ہے؟ تخصیص بعد تعمیم ہے، ہو گئی بات؟ اچھا، آیت نمبر 3 یہ تکرار برائے تاکید ہے۔ آیت نمبر 3 یہ تکرار برائے تاکید ہے۔ نئے جملے ہیں لیکن سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تو آئندہ بڑی آسانی۔ آیت نمبر 3 یہ کیا ہے؟ تکرار برائے تاکید ہے۔ تکرار سمجھتے ہیں نا؟ ایک بات ایک مرتبہ ہو چکی ہو، اس کو دوبارہ دہرایا جائے، ریپیٹ کیا جائے، سمجھ میں آ گئی؟ اس کو دوبارہ دہرا دیا جائے، یہ کہلاتا ہے تکرار۔ جیسے اعلان ہو جائے بھئی تمام ساتھی اپنے چپل ریک میں رکھیں، اور 5 منٹ بعد کہا کہ بھئی تمام ساتھی اپنے چپل ریک میں رکھیں، یہ بات 2 دفعہ ہو گئی نا، 2 دفعہ اعلان ہو گیا، تو یہ کہلائے گا تکرار۔ کیا کہلائے گا؟ تکرار۔ اب کسی بھی بات کا جو تکرار ہوتا ہے نا، اس کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف مقصد ہو سکتے ہیں اس کے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا گیا کہ بھئی تمام ساتھی اپنے چپل ریک میں رکھیں، کیوں رکھیں؟ تاکہ ادھر ادھر رکھنے کی وجہ سے نمازیوں کو پریشانی نہ ہو۔ سب سمجھ گئے تھے پہلے یہ اعلان سے؟ 5 منٹ بعد دوبارہ اعلان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پوچھا خادم سے کہ بھئی یہ دوبارہ امام صاحب نے اعلان کیوں کیا کہ ریک میں رکھیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی ابھی یہ طے ہوا ہے کہ سارے مسجد کو پانی سے دھونا ہے، اس لیے کسی کے چپل نیچے ہوں گے تو خراب ہو جائیں گے۔ تو اعلان کے تکرار کی وجہ آپ کے سامنے آ گئی نا، پہلے دفعہ وجہ الگ تھی،
اور دوسری دفعہ وجہ الگ تھی. ٹھیک ہے. تو مختلف وجوہات تکرار کی ہو سکتی ہے. ان میں سے ایک وجہ ہے تاکید. ایک وجہ کیا ہے؟ تاکید. اب دیکھیں کتنی دفعہ اعلان ہوا، ہدایات والا بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ ابھی جا کر دیکھ لیں کہ کتنے ساتھیوں کے چپل ادھر ادھر مسجد میں برآمدے میں رکھے ہوئے. یعنی معلوم ہوا کہ اعلان سننے کے بعد بھی کمزوریاں ہیں. اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس بات کو دوبارہ دہرایا جائے، اس کو تاکید کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو تکرار کا ایک بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکید بھی ہوتی. سمجھ میں آگئے؟ اب دیکھیں دوستو، تیسری آیت کیا ہے؟ اقرأ وربک الاکرم. کیا ترجمہ کیا آپ حضرات نے؟ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے معزز ہے. پڑھیے. حالانکہ آیت نمبر 1 میں بھی کیا گزرا ہے؟ اقرأ. یہاں بھی فرمایا اقرأ. تو پڑھنے کا حکم تو ایک دفعہ آ چکا ہے. کون سی آیت میں؟ پہلی آیت میں. تو تیسری آیت میں دوبارہ پڑھنے کا تکرار کیوں آیا؟ تو مفسرین نے فرمایا تکرار برائے تاکید. سمجھ میں آ گئی؟ کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، دل میں بٹھانے کے لیے ایک بات کو دوبارہ دہرا دیا. یہ کہلاتا ہے تاکید. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے سورۃ العلق کی آیت نمبر 3 یہ ہے تکرار برائے تاکید. سمجھ گئے؟ اب سالانہ کے ایم سی کیوز میں سوال بن سکتا ہے کہ سورۃ العلق آیت نمبر 3 میں تکرار برائے ڈیش ہے. سمجھ گئے؟ اب تاکید والی جگہ ہم خالی چھوڑ دیں گے، اس میں ہم نیچے الگ الگ الفاظ لکھ دیں گے ملتے جلتے. تو یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ تکرار برائے تاکید ہے. یہ سمجھ آ گئی بات دوستوں؟ اچھا، ہو گئی. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ لفظ آپ کے سامنے آیا علق. خلق الانسان من علق. علق کا ترجمہ آپ حضرات نے کیا کیا؟ جمع ہوا خون. جمع ہوا خون. اس سے متعلق ایک چھوٹی سی بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں، فائدے کے عنوان سے، نوٹ کے عنوان سے لکھ لیں. علق لکھیں، علق. انسان کے بننے کے مراحل، انسان کے بننے کے مراحل. ایک بچہ جس کا جسم بنتا ہے اس پر کتنے مرحلے گزرتے ہیں؟ نمبر 1 نطفہ. نمبر 1 کیا ہے؟ نطفہ کہتے ہیں پانی کے قطرے کو. یہ بنیاد ہے انسان کے وجود کی نا. پہلی چیز کیا ہے؟ نطفہ. نمبر 2 علقہ. یہ جو علقن ہے نا، یہ اصل میں کہلاتا ہے علقہ. عین لام قاف اور گولتا. علقہ. دیکھ لیا؟ علقہ کس کو کہتے ہیں؟ جمے ہوئے خون کو. پانی کا یہ قطرہ اللہ کا نظام ہے. جب یہ منتقل ہو کر اس ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے نا، رحم میں جہاں اللہ نے اس کی جگہ رکھی ہے، اور حکم ہو جائے تو 40 دن یہ اس کیفیت میں رہتا ہے. کتنے دن؟ 40 دن نطفہ ہے، اور 41ویں دن یہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ علقہ. کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جائے گا. لکھ لیا؟ نمبر 3 مضغہ. میم ضاد غین اور گولتا. مضغہ. لکھ لیا؟ مضغہ
گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا، جی جی سورہ مومنون میں اس کی پوری ترتیب ہے۔ لوتھڑا یعنی ٹکڑا سمجھ لیں آپ، لکھ لیا دوستوں؟ اور چوتھا مرحلہ لکھیں عظام، چوتھا کیا ہے؟ عین ضا، ضا الف اور میم، عظام ہڈی، ہڈی، سمجھ گئے؟ یہ مراحل ہے۔ تو بات چلی کہاں سے؟ پانی کے قطرے سے۔ 40 دن، 40 دن کے بعد وہ بن گیا علقہ، جمع ہوا خون۔ 40 دن اس پہ گزرے، پھر یہ بن گیا مضغہ، گوشت کا لوتھڑا یا گوشت کا ٹکڑا، سمجھ گئے؟ تو 40 40 40 کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے ہو گئے بھائی، 4 مہینے ہو گئے نا۔ 40 کو 3 سے ضرب دے تو 120 دن ہو گئے، تو 4 مہینے ہو گئے۔ جب 4 مہینے اس بچے پر رحم میں پورے ہوتے ہیں تو اس کو اللہ پاک ہڈی پر چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس لیے 4 مہینے سے پہلے روح نہیں ہے، 4 مہینے پورا ہونے پر روح آتی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے دوستوں؟ 4 مہینے سے پہلے بچے میں روح نہیں ہوتی، اور 4 مہینے پورا ہونے کے بعد روح آ سکتی، آ جاتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے اگر خدا نخواستہ کوئی عذر، پریشانی، تکلیف یا ماں کو کوئی وہ ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے اگر کوئی دیندار ڈاکٹر کہے کہ بھئی اس کو ختم کر دیا جائے تو کر سکتے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد جسم میں روح اور جان آ گئی، جان آ جاتی ہے۔ اب ایک جسم ماں کا ہے اور ایک بچے کا ہے، دونوں میں روح چل رہی ہوتی، تو اب اگر کہا جائے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، لہذا بچے کو ہٹائیں، صاف کریں، تو اب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جاندار کو ختم کرنا یہ اس کی گنجائش نہیں، سمجھ میں آ گئے؟ بہرحال یہ تو ایک مسئلہ ہے، یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ اچھا، آخری بات فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے، قلم۔ مفسرین نے لکھا ہے، لکھیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ قلم 3 طرح کا ہے، قلم 3 طرح کا۔ نمبر 1 اللہ تعالی کا، سب سے پہلا قلم اللہ تعالی کا ہے، سمجھ گئے؟ اب اللہ کا قلم کیا ہے؟ جو اللہ نے تقدیر لکھنے کے لیے پیدا فرمایا، جو اللہ نے تقدیر لکھنے کے لیے پیدا فرمایا۔ نمبر 2 فرشتوں کا قلم، فرشتوں کا قلم کیا ہے؟ اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کے جو احکامات ہیں، پر جو احکامات ہیں ان پر، یا ان کے جو حالات ہیں، وہ لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو قلم دے دیا کہ بھئی آپ لوگ لکھیں۔ تو جو ہمارے احوال ہے، حالات ہے، احکامات ہے، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ فرشتوں کو دیے گئے، سمجھ گئے؟ اور نمبر 3 قلم کون سا ہے؟ انسانوں کا، انسانوں کا، جو آپ ابھی لکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، یہ انسانوں کا قلم ہے جس سے یہ اپنے معمولات کو، ضروریات کو لکھتا ہے، پورا کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو اس قلم سے کون سا والا مراد ہے؟ الذی علم بالقلم سے پہلا، دوسرا یا تیسرا؟ جی پہلا ہے،
تو یہ ہمارے پاس قلم کون سا والا ہے؟ کہاں سے؟ تیسرا والا ہے، تیسرا والا، ورنہ تو پھر کہنا پڑے گا کہ عمران بھائی رات کہیں تشریف لے گئے تھے فرشتوں کے ساتھ، ہے نا؟ تیسرا والا قلم مراد ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ جگہ آپ حضرات دیکھ لیجئے گا، صورت اہم ہے اس لیے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.